بچے والی موم کی لائف کتنی مشکل ہوتی ہے، پورے دن کے کام کو کتنی آسانی سے 1 گھنٹے میں ختم کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے ساتھ۔ آج میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں۔ بلاگ آپ ضرور اینڈ تک دیکھیے گا، ویڈیو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ تو میری پیاری بہنیں، سب سے پہلے تو صبح جلدی اٹھا کریں۔ صبح جلدی اٹھنے سے گھر میں برکت تو آتی ہی ہے، اور گھر کے کام بھی بہت آسانی سے اور بہت جلدی ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ میں صبح 5 بجے اٹھ جاتی ہوں، فجر کی نماز ادا کرتی ہوں اور سورہ یاسین پڑھتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا ڈھیر شکر ادا کرتی ہوں۔ اور ساتھ ہی بیبی اٹھنے سے پہلے ہی میں کچن میں چلی جاتی ہوں۔ دودھ گرم کرنے کے بعد چائے بنا کر رکھ دیتی ہوں، اور ساتھ ہی ناشتے میں ہم کو زیادہ ہیوی نہیں لیتے ہیں، رسک یا کبھی بریڈ ہو جاتے ہیں۔ وہیں بچے کا ٹفن پیک کرتی ہوں، اتنے بچے اٹھ جاتے ہیں۔ اٹھ کر بیٹے کو نہلاتی ہوں، اسکول کے لیے تیار کر دیتی ہوں۔ اس کے بعد چھوٹا بیبی اٹھ جاتا ہے، ساتھ ہی بڑے بیٹے کو ناشتہ کرا کر اس کے پاپا اس کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں۔ یہاں یہ ناشتہ کرنے کے بعد ترنت اپنی کچن کی اور گھر کی صفائی کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد وہیں میں لنچ بھی بنا کر رکھ دیتی ہوں۔ ساتھ ہی میں نے لنچ میں دہی اور پھلکی بنائی تھی، وہیں پھلکی میں میں نے ایڈ کی تھی چاپ کی ہوئی پیاز اور گرین چلی۔ وہیں اچھے سے پھیٹ لیا تھا، کیونکہ پھیٹنے سے پھلکیاں بہت زیادہ سافٹ بنتی ہیں، اسپیشلی اچھے سے پھیٹے جیسے دہی بلے کا پیٹرن کو پھیٹا جاتا ہے۔ وہیں اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اسے پھیٹیں، تو تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اس میں ڈال لیں، اس سے پھلکی بہت زیادہ فلفی بن جاتی ہے۔ اچھا، پھلکیاں سیکتے وقت مجھ سے ایک غلطی ہو گئی کہ میں نے کرچھل کو ایک ساتھ ہی چلا دیا، جس سے بیسن جو ہے کرچھل میں چپک گیا۔ آپ ایسی غلطی نہ کریں، ایک ایک کر کئی پھلکیوں کو پلٹیں، یا پھر پھلکیوں کو نیچے سے اچھا سے سیک جانے دیں۔ کرارا جب سیک جائیں گے تو پھر اگر آپ اسے الٹ پلٹ کریں گے تو آپ کے کلچوں میں بیسن نہیں لگے گا۔ اچھا جی، میری مدر ان لو ہمیشہ ہی پھلکیوں کو جبھی پلٹتی ہیں جب وہ نیچے سے اچھے سے سیک جاتی ہیں۔ دوسری بار ہمیں پلٹنے کے بعد اس سائڈ سے سیکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے نہ تو بیسن آپ کی کلچوں میں لگتا ہے، اور نہ ہی پھلکیوں کی شیپ بگڑتی ہے۔ اکثر ہم جلدی کر دیتے ہیں، جیسے کہ ابھی مجھ سے جلدی ہو گئی، اس سے پھلکیوں کی شیپ بھی بگڑ گئی اور کلچوں میں بیسن بھی لگ گیا۔ اس سے بیسن کی بہت زیادہ ویسٹنگ ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ آپ پھلکیاں جب نیچے سے اچھے سے سیک جائیں تو اس کی بار ہی انہیں پلٹیں، اس سے آپ کو دوبارہ الٹ پلٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ کو کام کرنے میں آسانی بھی ہو جائے گی۔ اچھا جی، میں نے بڑی فلات میں بیسن کو پھیٹا تھا، اس کے اندر ہی میں آٹے کو اور لگاؤں گی، کیونکہ بیسن بھی ویسٹ نہیں ہوگا۔ پہلے کیا تھا کہ ہمارے گھر بھینس رہتی تھی، تو اس سے جو بھی ویسٹ برتنوں کا کھانا ہوا کرتا تھا، یہ آٹے کی پرات، چائے کی پتی، یہ سب چائے بنانے کے بعد ہم بھینس کے کھانے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اب جب بھینس نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ویسٹ ہوتی ہیں۔ اکثر جب بھی میں کوئی بیسن کا کام کرتی ہوں تو آٹے کی پرات میں ہی کرتی ہوں، جس سے کام ہونے کے بعد آٹا بھی اسی میں لگا دیتی ہوں۔ ساتھ ہی میں نے پھلکیوں کو دہی کے اندر ایڈ کر دیا۔ دہی میں نے اپنے گھر کے دودھ کی ہی جمائی تھی، باہر سے لائی ہوئی دہی تھوڑی مہنگی بھی پڑتی ہے، اور اس سے گھر میں زیادہ بھی نہیں بن پاتی ہے۔ اسے آدھا کلو دودھ سے آپ کی بہت ساری صحیح پھلکیاں بن کر تیار ہو جاتی ہیں۔ ساتھ میں نے اس میں بلیک سالٹ، ہری مرچ، اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالا تھا لہسن کو پیس کے۔ سل بٹہ نہیں ہے میرے پاس، اس لیے میں نے چکلے پر ہی لہسن کو پیس دیا تھا۔ اس سے بہت زیادہ اچھا فلیور آتا ہے، خاص کر کے اگر ثابت مرچ بھی لہسن کے ساتھ پیسی جائے تو بہت اچھا فلیور آتا ہے۔ وہیں پر اسی کڑھائی میں تیل کم کر میں اب اس میں ڈال دوں گی زیرہ۔ زیرہ کو اچھے سے براؤن ہو جائے، ڈارک براؤن ہو جائے، اس کے بعد ہینگ ایڈ کریں، اور اس کے بعد لگا دیں اپنی دہی پھلکی میں تڑکا دیں، گزب کا سواد آتا ہے۔ ہاں جی، بس ہینگ تھوڑی اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے۔ اگر ہینگ کی خوشبو نہ آئے جب تک تو کھانے میں مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ تو